بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ سے ایک تاریخی اور ایمان افروز واقعہ اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیان کرنے لگے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوستو، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے کہ جس کو سننے کے بعد بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ جب ہجرت کا حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام عمر بن قیرہ کے ساتھ آپ ہجرت کے سفر پر نکلے، اور ادھر کفار مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہنچ سے بہت دور نکل گئے ہیں، تو مکہ کے بڑے سرداران، جن میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، ان تمام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت مقرر کر دی۔ یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے یا معاذ اللہ ان کو قتل کر دے تو اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مکے کے جتنے بڑے کھوجی تھے وہ تمام حضور کی تعاقب میں نکل پڑے۔ ان میں سب سے معروف اور سب سے ہوشیار کھوجی سراقہ بن مالک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعاقب میں نکل گیا۔ سراقہ بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی گھڑ سوار ہے جو ہمارے بہت قریب ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان اور تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو بکر، غم نہ کرو، یہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ حضور کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ابھی ادا ہونے کی دیر ہی تھی کہ سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں ریت میں دھس گئیں۔ سراقہ زمین پر گر گیا۔ پھر سراقہ اٹھا، دوبارہ گھوڑے کو اٹھایا، ایڑ لگائی، پھر تعاقب کرنے لگا، لیکن پھر اس کی گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ سراقہ پریشان ہو گیا۔ اس نے تیر نکالے جس سے یہ فال نکالتا تھا کہ کیا ان مسافروں کا پیچھا کرنا میرے لیے فائدے میں ہے یا نقصان میں، جبکہ فال بھی سراقہ کے ارادے کے خلاف نکلی۔ سراقہ نے فال کا بھی خیال نہ کیا، انعام کو ذہن میں رکھا اور لالچ میں دوبارہ اٹھا۔ آگے بڑھنے لگا کہ دوبارہ گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کا میں تعاقب کر رہا ہوں۔ ادھر سراپہ رحمت و نبوت کی نظر جب سراقہ پر پڑی تو سراقہ کے دل و دماغ کی دنیا ہی بدل گئی۔ سراقہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرما دیجئے میرے گھوڑے کی ٹانگیں نکل آئیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں نکل آئیں۔ سراقہ قریب آیا اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرا گھوڑا لے لیجئے، یہ سامان بھی مجھ سے لے لیجئے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک روز آپ اقتدار میں ضرور آ جائیں گے، لیکن میرے لیے امان لکھ دیجئے کہ جب آپ اقتدار میں آ جائیں، آپ کا دین غلبہ پا جائے تو مجھے امان دی جائے، مجھے لکھ کے دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے غلام عمر بن قیرہ سے کہا کہ اسے امان لکھ دو۔ حضور نے فرمایا، اے سراقہ، تم تھوڑے سے انعام کی خاطر مجھے قتل کرنے اور قید کرنے کے ارادے سے آئے ہو، جبکہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ قربان جاؤں ان کی فراست پہ کہ اس وقت شاہ ایران کسرا ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، اور بظاہر مسلمانوں کے پاس کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، ایک بھی گاؤں فتح نہیں ہوا۔ اتنے سال پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور سراقہ کے اسلام قبول کرنے کو بھی جانتے تھے اور شاہ ایران کی شکست خوردہ ہونے کو بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ایران فتح ہو جائے گا، کسرا کے کنگن لائے جائیں گے اور سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے جب یہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ شاہ ایران کسرا کے کنگن کی بات کر رہے ہیں؟ اور کنگن اس ٹائم وہ بہت مشہور تھے، جب شاہ ایران اپنی کوئی بات کرتا تھا تو پہلے اپنے کنگن کو لہراتا تھا، جو موٹے موٹے سونے کی ہوا کرتے تھے۔ جب وہ آپس میں ٹکراتے تھے تو ایک آواز گونجتی تھی جو ارد گرد کے علاقوں میں بہت مشہور تھی، اور حضور تب فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کا در ہے، در شاہات تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔
اور دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب کیا ہے، کچھ اور بھی دعا مانگ۔ سراقہ یہاں سے دائیں طرف پلٹ گئے اور آ کر تمام لوگوں کو کہنے لگے کہ اس طرف تو کوئی بھی نہیں ہے، دیکھ آیا ہوں، تم دوسری طرف جاؤ۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور کے قول کے پورے ہونے کا وقت آیا۔ حضور بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا اور پھر ختم ہوا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مال غنیمت امیر المومنین کے دربار میں پیش کیا تو قربان جاؤں حضرت عمر فاروق کے عقیدے اور ایمان پر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسرا کے کنگن لائے جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یہاں تو کوئی کسرا کے کنگن نہیں ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ مجھے تھال میں کسرا کے کنگن نظر نہیں آ رہے، ان کو تلاش کر کے لایا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے وہ کنگن سراقہ کو پہنائے۔ حضور کے قول کی صداقت دیکھیے کہ پورے دربار میں جتنے صحابی موجود تھے، کسی بھی صحابی کے بازو کا سائز سراقہ کے بازو کے سائز اور کنگن کے سائز کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا۔ کسرا کے بازو اور ہاتھ کا سائز جو تھا ہو بہو وہی سائز سراقہ بن مالک کے بازو کا تھا۔ وہ کنگن صرف اور صرف سراقہ کے بازو پر پورے آئے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو ذہن میں سوال آتا ہے کہ تمام بھرے مجمع میں کسی بھی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں کہ ایک مسلمان مرد پر ریشم اور سونا حرام ہے؟ لیکن کسی بھی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ تمام صحابی رسول یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جسے چاہے جس کے لیے حلال کر دیں اور جسے چاہے جس کے لیے حرام کر دیں۔ پوری دنیا کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے سوائے سراقہ بن مالک کے، کیونکہ ان کے لیے حضور خود فرمایا کرتے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکائے۔ خرد فارسی میں عقل کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکائے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، سراغ عین متا کہاں تھا، نشا کیف علا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گما ان کا چھوڑو نقطوں پر تم اول و آخر پھر میں ہو، محبت کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غلو لاو کمال ہی۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ان کے ایمان مزلزل ہوتے ہیں۔ پیر نصرالدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حاضر اور ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔